نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے، تراویح ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یقین جانیے میرے بھائیوں، یہ ایک اہم فریضہ تھا جس فریضے کو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اور آپ نے ادا کیا. جس طرح ایک بچہ جب امتحان دیتا ہے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک امتحان تھا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اور آپ کامیاب ہو گئے اس امتحان میں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے بندو، جب تم ان ایام کو پورا کر لو تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کیوں؟ یہ جو تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی. علی ما ہداکم، اللہ کی توفیق سے تم نے یہ روزے رکھے، ورنہ تم اپنے معاشرے کا جائزہ لو، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لو، بہت سے ایسے لوگ نظر آئے ہوں گے آپ لوگوں کو کہ ایک دم نوجوان ہیں، جسم میں طاقت ہے، پیٹ نکلا ہوا ہے، لیکن انہیں اللہ کی توفیق نہیں ملے، وہ روزہ نہیں رکھ پائے اور انہوں نے لاکھ بہانے کیے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھے یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. میرے بھائیوں، آج یقیناً خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ اپنا محاسبہ بھی کریں. دنیا کی ہر قوم اپنے کاروبار کا، اپنی تجارت کا وہ جائزہ لیتی ہے کہ اسے کتنا فائدہ ملا، اس کے کاروبار میں اس کی محنت کا اسے کتنا ثمرہ ملا ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آیا جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے تھے وہ مقصد ہمیں ملا یا نہیں ملا. وہ مقصد کیا تھا ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کے بندے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. ہم دیکھیں، لیکن میرے بھائیوں آپ جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا، کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں ہماری اور آپ کی ویران ہو جاتی ہیں. عشاء ہی کی نماز یہ تلخ حقیقت ہے، دھیرے دھیرے نمازی غائب ہونے لگتے ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اللہ کے متقی بندے بننا چاہتے ہو
تو تمہارے اندر صفت کیا ہونی چاہیے؟ آئیے سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے متقیوں کی پہچان کیا بتائی ہے، متقیوں کی شناخت کیا بتائی ہے کہ متقی بندے اللہ کے کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ اللہ فرماتے الذین یؤمنون بالغیب، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے۔ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے۔ اپنے نبی کو انہوں نے دیکھا نہیں، اپنے نبی پر ان کا ایمان ہے۔ آخرت کے دن کو انہوں نے دیکھا نہیں، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، غیب پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا ویقیمون الصلاۃ۔ ہم رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ متقیوں کی پہچان کیا بتا رہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، متقی بندے نماز قائم کرتے ہیں، لیکن شوال کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں ویران ہونے لگتی ہے، مسجدیں اپنی نمازیوں کی تلاش میں لگ جاتی ہے، مسجدوں کی در و دیوار، مسجدوں کی کھڑکیاں دیکھتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے کہاں گئے، کہ جب انہوں نے رمضان کا چاند دیکھا تھا مسجدوں کو انہوں نے آباد کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں آج محاسبے کا دن ہے، یقیناً آج محاسبے کا دن ہے۔ مجھے معاف کریے گا، یہ میں نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، خوشبو لگا لیا ہے، ٹوپی لگا لی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عید ہمارے لیے ہے۔ نہیں، عید کس کے لیے ہے؟ عید اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے قیام لیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا اور اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد کیا۔ آج عید ان کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے اور گھر میں میٹھے پکوان پکا لیے، اچھے کھانے پکا لیے، بریانی پکا لی، عید اس کی نہیں ہے۔ واکل السرید ولکن العید لمن قبل منہ بالامس صیامہ، عید اس کی ہے جس نے روزہ رکھا اور اللہ نے اس کے روزوں کو قبول فرما لیا۔ عید اس کی ہے جس نے قیام لیل کیا، اللہ نے اس کے قیام لیل کو، تراویح کی نماز کو قبول فرما لیا۔ عید اس کی ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عید اس کی ہے جس کی محنتوں کو اللہ نے قدر کر لی۔ اور سنو، مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن مومن اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ دن اس کے لیے عید کا دن۔ حضرت علی فرماتے وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ عِيدٌ، ہر وہ دن عید کا دن ہے مومن کے لیے کہ جس دن مومن اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ آج ہم خوش نہ ہو میرے بھائیوں کہ ہم نے تو رمضان کے روزے رکھ لیے، تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیا، صدقہ و خیرات ہم نے دے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے، وہیں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں عبادت کو انجام دینے کے بعد وہ ڈرتے ہیں کہیں ان کی عبادت رد نہ کر دی جائے۔ عبادتوں کو انہوں نے انجام دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادتیں رد نہ ہو گئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المومنون کے اندر ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، جو لوگ جو کچھ اللہ کے راستے میں ڈرتے ہیں ان کے دل خائف ہوتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یقیناً انہیں
ان کے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا. انہم الی ربہم راجعون. اولئک یسارعون فی الخیرات. یہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں؟ وہ لوگوں سنو جو عبادت انجام دینے کے بعد اپنا سینہ پھلا کر کے چلتے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھ لی، ہم نے تو روزے رکھ لیے، ہم نے تو غریبوں کا خیال کر لیا ہے، ہم نے تو یتیموں کا خیال کر لیا ہے. جب ہمارے اور آپ کے نبی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنون کی یہ آیت کریمہ پڑھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت صدیقی، نہیں صدیق کی بیٹی، اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد نہیں، بلکہ کون ہے؟ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ. میرے بھائیو ذرا غور سے سنیں ترمذی شریف کی اس حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، جو صدقہ کرتے ہیں. یہ تمام نیکیاں انجام دینے کے بعد وَهُمْ يَخَافُونَ، وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ان کی یہ نمازیں کہیں قبول نہ کی گئی ہو، کہیں رد نہ کر دی گئی ہو. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقہ و خیرات، ان کے دل ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. آج ہم نے یہ سمجھ ہی لیا رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم مسجد آباد کریں. بے شک رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم متقی بندے، اللہ کے بنے. لیکن میرے بھائیوں معاف کریے گا، ہمیں عبادت اللہ رب العزت کی کسی موسم میں نہیں کرنی ہے، کسی موسم میں نہیں کہ رمضان آیا تبھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آج دنیا میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں سب اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں. سورج کو ہم دیکھتے ہیں نا، روز کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے جا کر کے. رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں سوائے انسان کے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان آئے گا تبھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جبکہ اللہ کیا فرماتے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دنیا میں تمہارے آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف تم اللہ کی عبادت کرو. تو آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت موت تک کرنی ہے. کب تک؟ موت تک. صرف رمضان میں نہیں کہ رمضان کا چاند دیکھا ہم مسجد آباد کر لیں اور قرآن کھول کر کے ہم بیٹھ جائے تلاوت کرنے لگے، اور جیسے شوال کا چاند نظر آیا ہم قرآن کو لپیٹے. اور پھر کب یاد کریں گے؟ جب گھر کی اوپننگ کرنی ہوگی، کسی کی وفات ہو گئی ہو تب، یا دکان کی اوپننگ ہو تو جاؤ مدرسے سے چند حفاظ کرام کو بلا لاؤ، یا جب ہمیں قسم اٹھانی ہو تبھی ہمیں قرآن یاد آتا ہے. یہ رمضان میں یہ ناروا سلوک اللہ کی اس مقدس کتاب کے ساتھ کیوں؟ جو کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، جس کتاب کے ایک ایک آیت کو پڑھنے میں ہمارے لیے اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے. میرے بھائیوں، اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرے، جذبہ پیدا کرے، اپنی مقصد تخلیق کو پہچانے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. بلڈنگیں بنانے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، کہ دنیا میں چند روزہ زندگی اللہ نے دی ہے، جتنا عیش کرنا ہو کر لو، مزے کرنا ہو کر لو. یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ہے. میرے بھائی، اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں. صحابہ کرام سے سیکھیں، اپنے اسلاف کرام سے سیکھیں کس قدر عبادت کا شوق تھا. مسلم شریف کی حدیث اٹھائیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیوں. حضرت ابی بن کعب فرماتے مدینہ میں ایک آدمی رہتا تھا،
اس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا، سب سے زیادہ دور، لیکن ایک بھی نماز اس کی نہیں چھوٹتی تھی۔ مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا، میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں رات کی تاریکی میں تم مسجد میں آتے ہو اور عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم پیدل مسجد میں آتے ہو، لو اشتریت حمارا، تم ایک گدھا خرید لو، ایک گدھا خرید لو۔ اس آدمی کا جواب دو، سنو، کہا اللہ کی قسم میں یہ نہیں چاہتا ہوں میرا گھر مسجد کے قریب میں ہو۔ آج ہمارا اور آپ کا گھر مسجد کے قریب میں ہوتا ہے، مؤذن بلاتا رہے کامیابی کے لیے، ہم تو دنیا میں اپنی کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے۔ مسجد کے قریب میں ہمارا گھر ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں آ جائیں۔ اس آدمی کا جواب سنو، صحیح مسلم کی حدیث سے کہا میں یہ نہیں چاہتا ہوں میرا گھر مسجد کے قریب میں ہو، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے مسجد کے لیے پیدل چلوں اور پھر نماز پڑھ کر کے اپنے گھر کی طرف واپس جاؤں۔ جتنے قدم میرے مسجد کی طرف بڑھے اور مسجد سے جتنے قدم میرے گھر کی طرف جائیں، ہر قدم کے بدلے مجھے اللہ نیکیاں دے۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دن آتا تھا روزہ رکھتے تھے، رات ہوتی تھی مصلی بچھاتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے آئے، دروازہ کون کھولتا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ ام دردہ۔ حضرت سلمان نے دیکھا کہ میلے کچیلے کپڑے ہیں، بیوی ہے، شوہر کے لیے کوئی بناؤ سنگار نہیں، کوئی زیب و زینت نہیں۔ حیران ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھ لیا انہوں نے، ام دردہ تمہاری یہ حالت؟ آج کیا ہوتا ہے، عورتیں کس کے لیے سستی ہیں یہ سبھی جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلمان کیوں پریشان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شوہر والی ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں کیا، پوچھ لیا ام دردہ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کہا تمہارے بھائی ابو دردہ سے کوئی مطلب نہیں کہ گھر میں کون رہتا ہے، میں بناؤ سنگار کس کے لیے کروں، میں زیب و زینت کس کے لیے اختیار کروں، میں سجو دھجو کس کے لیے، ابو دردہ کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، دسترخوان بچھتا ہے، سلمان کھانا کھائیے۔ حضرت سلمان کہتے میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا جب تک میرا بھائی ابو دردہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت ابو دردہ کہتے میرے بھائی سلمان میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں تمہارے ساتھ، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دردہ اپنا روزہ توڑتے ہیں، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، اور رات ڈھلتی ہے، حضرت ابو دردہ مصلی بچھاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے دامن کھینچتے، کہا ابھی بھائی وقت ہے، ابھی سو جاؤ۔ اور رات ڈھلتی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر دامن کھینچتے ہیں۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے مصلی بچھاتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مانا تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، لیکن وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا تیری جان کا بھی تو تیرے اوپر حق ہے۔ تیرا جسم جب کمزور ہو جائے گا تو رب کی عبادت کیسے کرے گا؟ اور بخاری کی وہ حدیث یاد کریے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی حالت تھی میرے بھائیوں۔ دن میں وہ روزہ رکھتے تھے اور پوری رات قیام لیل میں گزارتے تھے، تہجد کی نماز میں گزارتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت عبداللہ کو بلاتے، عبداللہ ایسا نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا تم رات بھر بیدار رہتے ہو، رات بھر جاگتے ہو، تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی اور جسم تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ جب تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا تو تم رب کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لو، ایام 20 کا۔
یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے پورے سال کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم روزہ کثرت سے رکھنا چاہتے ہو تو سم کا صوم داؤد، جس طرح داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اسی طرح تم روزہ رکھو۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک دن رکھتے، دوسرے دن نہیں رکھتے، پھر تیسرے دن رکھتے، چوتھے دن نہیں رکھتے تھے میرے بھائی۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء سے کہا ولی نفسی کا علیہ کا حق کا، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ولی اہلی کا علیہ کا حق کا، ابو درداء بیوی بچے ہیں ان کا بھی خیال کر، تیرے بیوی بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، فاتی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو تم اس کا حق ادا کرو۔ میرے بھائیو فجر کی اذان ہوتی ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے حضرت ابو درداء پہنچ جاتے شکایت لے کر کے کہ آج سلمان نے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیا، آج سلمان نے مجھے تہجد کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے صحیح کیا۔ ہر ایک کا ایک حق ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا تو اللہ کی رحمتیں بھی چلی گئی، اللہ کی رحمتیں نہیں گئی ہے، اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، طریقے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شوال کا 6 روزے رکھے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھے، ایام 20 کا روزہ رکھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور قیام لیل کیا کرتے تھے، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ ایک اور چیز میرے بھائیوں میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں، یہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ہم ان نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں۔ برباد کیسے ہوں گی کہ رمضان میں تو ہم نے مسجدوں کو آباد کر لیا، اب مسجدوں سے ہم دور ہو گئے۔ رمضان میں تو ہم نے اپنی زندگی کس کے مطابق جی؟ رب کی مرضی کے مطابق۔ کھانا سامنے تھا نہیں کھاتے تھے، پانی سامنے تھا نہیں پیتے تھے، کیوں؟ ہمارے اور آپ کے دل میں کس کا خوف تھا؟ رب کا خوف تھا۔ کیا شوال میں یا دیگر مہینے میں 11 مہینوں میں ہمارا رب چینج ہو گیا؟ لیاذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب اس کا خوف ہمارے اور آپ کے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں عقل مند وہ ہے جو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل کے اندر وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ میرے بندو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک عورت ہے دن بھر ایک چادر بنتی ہے بڑی محنت کے ساتھ، اور جیسے ہی شام ہوتی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے وہ چادر کو ادھیڑنے لگتی ہے جو اس نے بنا ہے۔ تو میرے بندو اللہ فرماتا میرے بندو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی مانند تم نہ ہو جانا۔ رمضان میں تم نے نیکیاں کی ہیں تو ان نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے تم برباد نہ کرنا، ان نیکیوں کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہم تقبل صیامنا و قیامنا و رکوعنا و سجودنا، اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے، ہمارے رکوع کو قبول فرما لے، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم عاصی ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اللہ ہمارے پاس ہمیں اقرار ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن اے اللہ تو غافر الذنوب ہے، تو گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اللہ ہم تیرے دربار میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، چاہے وہ گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے ہوں یا انجانے میں، اللہ تمام گناہوں کو تو معاف فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ و معمون کر دے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کا ٹھکانہ جنت بنا، اللہ ہمیں بھی جنت کا مکی بنا۔ اللہ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھا ہیں اللہ ہم جنت میں بھی تیری رضا پا کر کے اکٹھا ہوں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک بنا، نیک بنا، قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، اور ہماری زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ آمین۔